عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح وہ حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا تک انہیں گوارا نہ ہوتا تھا، بلکہ ان کی شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں دیکھنا، ان سے کلام کرنا اور یہ حرام سمجھتے کہ جبکہ عیسائی کا طرز عمل جو تھا وہ اس سے بالکل برعکس تھا۔ یہودی یہ کرتے تھے، اب عیسائی یہ کرتے تھے کہ ان دنوں میں عورتوں سے بہت زیادہ ملاپ کرتے تھے، لیکن اسلام مسلمانوں کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین لے کر آئے وہ دیکھیے کتنا پیارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کا حکم جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کر افراط اور تفرید کی جو راہیں تھیں اس کو چھوڑ کر فرمایا اعتدال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرما دی اور بتا دیا گیا کہ حیض کی اور حالت میں تم نے عورتوں سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حرام ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے لہٰذا اگر کوئی ایسی حالت میں جماع کرنے کو، عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو اگر جائز سمجھے تو یہ کفر ہے، اور حرام سمجھ کر پھر بھی اسے پتہ ہے کہ حرام ہے پھر بھی اس نے صحبت کر لی تو فرمایا کہ وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس پر توبہ فرض ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں عورت سے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس حالت میں بھی اس کو بھی منع کیا گیا کہ اس حالت میں بھی لذت نہیں حاصل کر سکتا۔ بقیہ اگر وہ حیض کی وہ صورت ہے تو فرمایا کہ اس سے گفتگو کرنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے اور گناہ نہیں، اور بتا دیا گیا کہ عورت کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اس میں تفصیلاً بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اس آیت میں فرمایا کہ پھر وہ خوب پاک ہو جائیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ جب وہ حیض کے ایام جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر لیں تو پھر ان سے تم اپنی حاجت کو پوری کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے گا حیض کی کم سے کم مدت جو ہوتی ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ اگر عورت کو ماہواری آتی ہے تو وہ پھر اس کی وہ بیماری کا خون کہلائے گا، اور 3 دن سے کم ہو تو پھر وہ بھی اسی میں آئے گا۔ اسی طرح حیض کے دنوں میں عورت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا تلاوت قرآن کر سکتی ہے، تو یاد رکھیے حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن کرنا، نماز، روزہ، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورت کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ اسی طرح لیکن حالت حیض میں وہ ذکر کر سکتی ہے، وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ وضو کر لے تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح ایام حیض میں روزے اگر رمضان کے چل رہے تھے تو وہ روزوں کی قضا بعد میں کرنا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ یہ باتیں اکثر عموماً گھروں میں عورتوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ وہ روزوں کو بھی سمجھتی ہیں وہ بھی معاف ہے، لیکن یہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ حالت حیض میں جو ان کے اوپر نمازیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، اس کی وہ قضا نہیں کرے گی چاہے 3 دن ہو یا 10 دن ہو۔ یہ 3 دن 10 دن کی نماز ان عورتوں کی حالت حیض میں معاف ہے، لیکن اگر حالت حیض میں روزے آ گئے 3 دن یا 10 دن وہ اسے رکھنے پڑیں گے، وہ بعد میں رکھے گی۔ اس کا یہ بتانا ہماری عورتوں کے لیے، گھر والوں کی عورتوں کے لیے بتانا ضروری ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو،
اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں سے متعلق فرما دیا گیا کہ عورتوں سے تمہاری قربت، تمہارا اس سے ملنا، یہ اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ نسل حاصل کرنے کا ارادہ تم نہ نسل نو حاصل کرنے کا ارادہ حاصل کرو، یعنی اس کی نیت کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی نیت کرو، بلکہ اس سے یہ نیت کرو کہ میرے آقا کے غلام میں اضافہ ہو اور کل قیامت کے دن حضور مجھ پر بھی فخر فرمائے، اس کی نیت کی جائے اور حضور کے غلام زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کی نیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جمع کی طرف یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہے تو اس سے پہلے فرمایا یا تو کوئی اعمال صالحہ کر لو، یا پھر بسم اللہ پڑھو، یا پھر تم کوئی عبادت کر لو، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے، مفسر نے فرمایا یہ بھی قول ملتا ہے کہ تم یہ اسی کام میں مشغول نہ ہو جاؤ اور تم عبادتوں کو چھوڑ دو، بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادتوں کو بھی فراموش کبھی نہ کرنا۔ ایک کام تمہیں اللہ نے اگر تمہارے لیے دیا ہے تاکہ انسان کی تسکین حاصل، یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی، یعنی ان کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نہ کلام کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا، یعنی یہ تینوں کام میں نہیں کروں گا۔ جب ان سے متعلق کہا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کر چکے، ایسا کریں، یعنی یہ کام کریں، ان کے گھر بھی جائیں، ان سے بات بھی کریں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے ہمیں بھی قیامت تک پیغام مل گیا کہ یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ نیک کام نہ کرنے کی کبھی قسم نہ کھائی جائے، یعنی بندہ نیک کام کرنے میں یہ نہیں کروں گا، یعنی اس طرح کی قسموں کے لیے منع کیا گیا کہ جیسے لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، کئی ایسے نیکی کے کام ہوتے ہیں کہ جس کی قسم کھا لیتے ہیں کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا بھی لے اور یہ نیک کام کرنے کی کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ قسم کو یعنی پورا نہ کرے، بلکہ وہ قسم کو توڑ دے اور اس قسم کی جگہ وہ کفارہ ادا کرے اور وہ نیک کام کرے، یہ بتا دیا گیا۔ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے مسلم شریف میں، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر یعنی کسی کام پر قسم کھا لی، پھر اسے پتہ چلا کہ یہ تو خیر والا کام ہے، یہ اچھائی اور بہتری والا کام ہے، تو فرمایا اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کر لے اور پھر قسم کا کفارہ دے دے، لیکن وہ نیکی کا کام نہ چھوڑے۔ یہ بات بتا دی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے قسم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم سے حتی الامکان انسان کو بچنا چاہیے۔ کیا فرمایا سنیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے کہ جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تین باتوں کا بتایا گیا۔ قسم تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لغو، ایک ہوتی ہے غموس، ایک ہوتی ہے منعقدہ۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو قسم یہ ہوتی ہے کسی چیز کو اپنے ذہن میں بندے نے اس کو خود ہی صحیح سمجھ لیا اور قسم کھا لی، حالانکہ در حقیقت وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جب اس کی پس منظر اسے پتہ چلتا ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ہی خیالی پلاؤ پکا کر وہ سمجھ لیا کہ وہ کام صحیح ہوگا اور قسم کھا لی، تو فرمایا در حقیقت اس کے خلاف ہو تو یہ والی قسم لغو کہلاتی ہے اور یہ معاف ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں۔ دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ غموس ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کسی ماضی میں گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر انسان قسم کھائے،
تو یہ قسم جو ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ حرام ہے اور اس پر سخت وعیدیں حدیث پاک میں آئی ہیں اور اس سے بچنا چاہیے یہ بھی۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہوتی ہے جس پر کفارہ ہے وہ منعقدہ ہے، اور یہ جب ہوتی ہے کہ جب بندہ آئندہ کسی کام کو نہ کسی چیز پر کسی بھی آئندہ چیز پر قسم کھا لے اور اگر اس قسم کو توڑے گا کہ آئندہ کسی مستقبل میں کسی کام کی قسم کھا لی کے تو پھر اگر اس چیز کو وہ کر لے قسم کو توڑ دے تو فرمایا بعض صورتوں میں وہ گناہگار بھی ہوگا اور اسے کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ جیسی قسم ہو پھر علماء سے رجوع کر کے اس کے بارے میں وہ معلوم کر لے۔ اور اسی طرح اس قرآن کی اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ قسم کھانا بے شک جائز ہے لیکن جہاں تک اس سے ہو سکے کمی کرے، یعنی آج تو ہر بات پر بندہ جو اپنا جس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو وہ بات بات پر پھر قسم کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا اعتبار ہم خود ختم کرتے ہیں، تو انسان اب ہمیشہ سچ بولے چاہے رسوائی ہو جائے تھوڑی شرمندگی ہو جائے، لیکن بعد میں اعتبار بنوانا کسی سے کسی کے سامنے اپنا اعتبار دکھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور جن کی عادت بن جائے تو وہ قسم کو تقیہ کلام بنا لیتے ہیں کہ وہ بس ان کی جس طرح لوگوں کی تقیہ کلام گالیاں ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض لوگوں کی قسمیں عادت کھانے کی عادت بن جاتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو بات اگر سچی ہو یا جھوٹی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ کئی صورتوں میں کفارہ لازم آ رہا ہوتا ہے لیکن نہ لوگ کفارہ دیتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ان قسموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب آئیے وہ لوگ قسم کی بات ہو گئی، اب اللہ رب العالمین نے دوبارہ کیونکہ پیچھے وہ چیپٹر جو عورتوں کا چل رہا تھا، اب عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ قسم کھایا کرتے تھے۔ ایلا، یہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے فقہ کے مسائل میں۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایلا کی آیت 2 آئیں گی، ایک جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بعد والی ایلا۔ وہ ایلا کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے اور وہ قسم یہ کھاتے تھے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی کی صحبت نہیں کروں گا، یعنی اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو اس کو کہا جاتا ہے ایلا، یعنی 4 مہینے کی قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت اس نے کر لی تب تو اس صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا، اور 4 مہینے کے بعد بھی اگر اس نے رجوع نہیں کیا یعنی اپنی بیوی سے صحبت بھی نہیں کی تو خود بخود اس کی بیوی کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ طلاق بائنہ کہتے ہیں کہ جس میں وہ عورت عدت گزار لے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ایلا کا مسئلہ تھا، اور لوگ یہ ان لوگوں نے جو عرب کے پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے وہ یہ والی قسمیں بہت زیادہ کھایا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے اور وہ کیا کرتے تھے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے انہیں کس طرح روکا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، یعنی عورتوں سے مال مانگتے، اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو وہ اس قسم کا وہ بہانہ کرتے، یعنی 1 سال کی کوئی قسم کھا لیتا، کوئی 2 سال کی قسم کھاتا، کوئی 3 سال کی قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور اس سے صحبت ترک کر لیتے۔ اب وہ جو عورت ہوتی تھی وہ بڑی پریشان ہو جاتی اور وہ یا تو طلاق یافتہ بھی نہیں ہو رہی اور اس صورت میں وہ شوہر والی بھی نہیں ہے، اب وہ اس دونوں صورتوں میں کسی سے بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹا دیا اور بتا دیا کہ اگر تم نے قسم چاہے کتنی بھی کھا لی ہو، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، اگر 4 مہینے کے اندر تمہیں مدت ہے کہ اگر تم نے اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا تو اس صورت میں تو تم کفارہ دے کر اپنی بیوی سے لیکن اگر تم نے اس صورت میں وہ تمہارے لیے 4 مہینے انتظار کرے گی، یہ جو تم لٹکا کر رکھتے ہو 1 سال، 2 سال، 3 سال، اسلام نے اس کو ختم کر دیا
اور کہا کہ 4 مہینہ تمہارا انتظار کرے گی، اگر تم نہیں آئے تو اس صورت میں وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی اور وہ اس کے طلاق کا بائنہ پڑ جائے گی، اور اس صورت میں بتا دیا گیا۔ تو اس طرح یہ اسلام نے عورتوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ آیت عورتوں کو اپنا احسان یاد دلا رہی ہے کہ حقوق نسواں کی پاسداری کرنے والا سب سے بڑا اسلام ہے، یعنی عورتوں کو سب سے زیادہ ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا یہ اسلام ہے، اور اس میں اس آیت کو بتایا گیا۔ ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے اور رکھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہ بتایا گیا کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں تو ان کی عدت کے بارے میں بھی بتایا گیا اور طلاق کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو سن لیجئے کیا ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے اگر طلاق دے دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی، یعنی جیسے نکاح ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، رخصتی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا کہ اگر ان کی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ جو عورت اور مرد ایک ساتھ ایک کمرے میں جمع نہ ہوئے ہوں اور ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہو، تو فرمایا کہ جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس پر عدت نہیں ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو کم سنی یعنی چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی کر دی، اسے حیض نہیں آتا، یا پھر وہ عورتیں جن کو بڑھاپے کی وجہ سے بھی حیض نہیں آتا، تو فرمایا ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہو ان کی عدت جو ہے وہ بچہ جننا ہے، یعنی جب وہ بچہ جن دیں گی تو ان کی اور عدت پوری ہو جائے گی۔ اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی جس کا نکاح ہوا لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اگر وہ حاملہ ہو تو چاہے جتنی بھی، اب وہ جیسے اس کا حمل رہا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چاہے 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کی عدت چلتی رہے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ حاملہ نہ ہو اور اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے وہ 10 دن ہے ایسی عورت کی۔ اور اس کے علاوہ جیسے نکاح ہوا، خلوت صحیحہ بھی ہوئی اور طلاق دے دی گئی عورت کو، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، یعنی عورت کو 3 حیض آ جائیں تو جب وہ 3 حیض اس کے مکمل ہوں گے تو وہ دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی۔ جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہوں تو وہ 3 حیض اس کی پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، انہیں حلال نہیں، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حیض ہے اور حمل ہے۔ اگر ان عورتوں کے پیٹ میں ہیں تو انہیں قرآن نے کہا تم یہ بتا دیا کرو کہ تمہارا حیض آیا نہیں آیا حیض کا، اور حمل ہے تو وہ بتا دو، کیونکہ اگر تم اس کو چھپاؤ گی اور اس کے جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ بھی بتایا، عورت کو ایک ڈر آخرت کی خوف بھی دلایا گیا، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور ایمان قیامت پر رکھتی ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ہر حکم پر عمل کیا جائے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر نیک عمل کو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس سے پتہ چلا۔ آخر میں جو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ اس کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شوہر نے 1 طلاق دی ہو تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے،
دو دی ہو تو طلاق رجعی کہلاتی ہے، یعنی عدت کے اندر وہ رجوع کر لے اپنی عورت سے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ارادو کا مطلب بھی کہا کہ تمہاری اصلاح کی بھی نیت ہو اور تم رجوع بھی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر بتایا گیا، لیکن اگر تم عورت پر ظلم کرنے کی نیت رکھتے ہو اور اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرتے ہو تو یہ تمہاری نیت بہت گندی ہے، اس سے وہ کہا بچنا چاہیے۔ یہ قرآن نے ساتھ بتا دیا اور بتا دیا کہ تمہارے پیٹ میں ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے میں 2 طلاقوں میں ان کا دل پھر جائے اور تم آپس میں اپنی زندگیاں گزار لو۔ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے لوگ بھاگتے ہیں ادھر ادھر کہ اب کوئی راستہ نکل جائے، تو یکدم کبھی طلاق 3 نہیں دینی چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے کہا 1 دو اور چھوڑ دو۔ اگر تم بعد میں بھی اس سے نکاح کرنا چاہو اس عدت کے بعد بھی وہ طلاق بائنہ بھی پڑ جائے گی، لیکن تم رجوع کر سکتے ہو، لیکن 3 دینے کے بعد وہ حلال جب تک نہیں ہوگی جب تک حلالہ نہیں ہوگا، تو اسی لیے ان چیزوں سے روکا گیا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہیں جیسا عورتوں پر ہے۔ یہاں پر عورتوں کے اور حقوق بتائے گئے کہ وہ شوہروں کے حقوق کو سمجھے اور شوہروں کو کہا گیا وہ عورتوں کے حقوق کو سمجھے، اور علماء نے اس کے لیے بہت آسان بتا دیا۔ 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، میں اس کے لیے آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ شوہر کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں وہ سنیے کہ اس کو خرچہ دینا عورت کے لیے، یہ مرد کے لیے ضروری ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کر چکے ہیں اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کم ہے تو وہ پوری کریں۔ نمبر 1 خرچ دینا، رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، اپنی بیوی کو نیک باتوں کی، پردے کی، حیا کی تعلیم دیتے رہنا، اور اگر وہ خلاف ورزی کرے تو سختی سے منع کر سکتا ہے، لیکن مارنے کا نہیں کہا گیا، سختی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اپنی بیوی کی دلجوئی کرنا۔ اسی طرح اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے اگر وہ صبر کر سکتا ہے تو وہ صبر کرے، لیکن یہ عورت کا حق نہیں کہ وہ تکلیف پہنچائے اپنے شوہر کو، لیکن وہ صبر کر سکتا ہے تو وہ صبر کرے۔ اب بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ بیوی کے لیے یہ حقوق ہیں کہ وہ ازواجی تعلقات مطلب ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اپنے شوہر کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کا نام نہ لے کر پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے پھر بھی اس کے باوجود کسی سے اپنے شوہروں کی شکایت نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر ہر 8ویں دن سے پہلے والدین کے پاس یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کی خوشامد بہت کرنا، یہ والا جو حق ہے نا اس کے لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اگر شوہر ناراض ہو گیا تو ہونے دو، تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک بیوی کے اوپر پہلے ہوتی تھی جو ہمارے معاشرے میں، اور وہ بہت زیادہ یعنی اپنی شوہروں کو راضی کر لیا کرتی تھی، وہ اپنے گھر کو بسایا کرتی تھی۔ آج کہتی ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا، اگر چھوڑتا ہے تو چھوڑے، مجھے طلاق دیتا ہے تو طلاق دے۔ تو یہ والے حق اور ایسے دیگر بھی معاملات ہیں، تو یہ قرآن آپ نے سنا۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ باتیں بتا دیں کہ تیرے شوہر کے تجھ پر یہ حق ہیں، تو نے اس کی عزت کرنی ہے، یقین کیجئے کہ کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جیسا بھی اگر توڑنا ہے تو آ جا گھر پر ہے، لیکن جب ٹوٹتا ہے تو وہ عورت کو احساس ہوتا ہے کہ میں گھر تو آ کر بیٹھ گئی، لیکن جو اب اللہ نے مجھے وہاں جو عزت دینی تھی وہ اب مجھے نہیں مل رہی، پھر بعد میں دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، پھر وہ ایک سلسلہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ایک سے ہی نکاح ہو، لیکن اگر یہ اسلام کی تربیت اور تعلیم دے دی جائے، یقین کیجئے ہر گھر جنتی گھر بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 نعتیں مختصر اور ایک منقبت ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی۔